اسی طرح کی لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عبد المنان رضوی کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ آپ جو امید لے کے آئے ہیں اس سے کہیں بہتر وہ پڑھ کر کے جائیں گے۔ مگر آج میں بتاؤں آپ کو کہ میرے پاس حضرت علامہ مختار صاحب سے نظری کی تقریر ہوگی جو شاید آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے، اور جب آپ سنیں گے تو یقیناً ایک اصل مقصد کے تحت آپ اپنی زندگی کی کار چلانے کی کوشش کریں گے۔ حضرات میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا کہ آج اس کی حفاظت کی جا رہی ہے جس کو صدیوں سے چھوڑا جا چکا ہے۔ آج ہم اس کے طرف بڑھ رہے ہیں کہ اس کے طرف ہمارے بزرگوں نے کبھی سوچا نہیں، اگر وہ سوچا ہوگا تو کرتاسی قلم نہ کیا تھا، مگر فکر کی تحلیل میں انسان کو اس بلندی تک پہنچایا۔ اسی طرح کی لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عبد المنان رضوی کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ توجہ کے ساتھ سنیں، ایک تحریک ہے جس کو انقلاب آفریقہ کہا جاتا ہے، ایک آواز ہے جو وہاں تک پہنچائی جاتی ہے جہاں تک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بنجر زمین ہے جس پہ ایسی جس کھیتی کے گلے کو دنیا حافظ قرآن اور عالم دین کے نام سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میں ان معجزوں اور ان واقعات پر مجموعی گفتگو کرنے کے میں پہلے ہی سے آتی نہیں ہوں، اور آج بھی میں اس کے طرف نہیں لے جانا چاہتا ہوں، بلکہ آج کا یہ جلسہ ایک تحریک کے پیغام بلکہ پیغام تحریک اسلامی آواز ہے، اور آج اس تحریک کا ڈائریکٹر کا جلوگر ہو چکی ہے۔ یہ سبحان اللہ، جس پیغام کے بیان تلے آپ کو بلایا گیا ہے اور بلانے کے پیچھے جو مقصد ہے ہمارا، وہ صرف یہی مقصد ہے کہ کیسے ہم ان جہلا جماعتوں میں ان کا چراغ جلائیں، ہم کیسے اس بنجر زمین کو ہری بھری کھیتوں سے لہلہا کر کے ایک وہ فصل اگائیں جس سے ساری دنیا فائدہ اٹھا سکے۔ حضرات، اس کے طرف میں آپ کا ذہن اس لیے لے جانا چاہتا ہوں کہ جلسے ہم روز پڑھتے ہیں اور روز پڑھتے رہتے ہیں، مگر اس لاک ڈاؤن میں بھی وہ 4 فرد کی ایک ایسی جماعت سامنے نہ آئی جنہوں نے اپنی کمائی سے اس زمین کی خریداری کر کے آج مدرسۃ البنات کی سنگ بنیاد کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ وہ فصل ہے، یہ وہ درخت ہے کہ جتنے بھی کاٹوں کے اوپر بھی یہ شاخیں نکلتی ہیں۔ ویسے آج ہمارا رات کا معاشرہ اور آج ہماری رات کی تہذیب کس بنیاد پر پہچانی جاتی ہے تو ساری دنیا جانتی ہے کہ آج ہماری تہذیب، آج ہمارا تمدن علم کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے۔ آج ہماری تہذیب و ثقافت کی بنیاد اگر کسی نے رکھی ہے تو وہ دارالعلوم کی وہ اینٹیں ہیں جس کو چند لوگوں نے مل کر کے اسے دیوار میں نصب کیا، جنہوں نے ہماری تہذیب و کلچر کو زندہ رکھا ہے۔ آج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلباء، آج کالجوں میں پڑھنے والے طلباء اپنے کلچر اور اپنی شناخت کی پہچان نہ کرا سکا، مگر مدرسے میں پڑھنے والا طلباء اپنے مذہبی کلچر کو دنیا کے سامنے اسی طرح سے دکھایا ہے کہ جس کے ڈاکٹر اقبال کی یہ فکر بتاتی ہے کہ پڑھنا اگر تجھے کچھ نہیں آتا، پڑھنا اگر تجھے کچھ بھی نہیں آتا تو چہروں پہ لکھے درد کی عنوان پڑھا کر، چہروں پہ لکھے درد کی عنوان پڑھا کر یہ حساس دل ادارے نے پیدا کیا ہے، یہ حساس دماغ ادارے نے زمانے کو دیا ہے، یہ حساس من زمانے کو ادارے نے دیا ہے۔ آج ان اداروں کے طرف
ہماری جماعت کے روزہ نہیں بڑھتے گئے بلکہ ہماری جماعت کا وہ فقیر بڑھتا گئے، مگر جب بڑھتا گئے تو ہماری زلفیں بھی سنوارتا گئے، ہماری تہذیبیں بھی سنوارتا گئے، ہمارا کلچر بھی سنوارتا گئے، ہماری ثقافت کو بھی سنوارتا گئے، ہماری تعلیمی لیاقت کو سنوارتا گئے، اس لیے کہ انسان بلند تعلیم کی بنیاد سے ہوتا گئے، ورنہ قرآن گھومنا کہا گیا، کس کو کہا گیا؟ تو جو بے علم ہے اسے قرآن گھومنا کہا ہے، بے علم کو کہا ہے۔ اگر انسان اگر بہت ہی دولت مند ہے، جاہل ہے تو اس کی دولت رائے گا جائے گی، جاہل ہے تو اس کی دولت رائے گا جائے گی، بچی حسین و جمیل ہے مگر جاہل ہے، تہذیب و تمدن سے دور ہے، تو جس سماج کے اس دہلیز پہ کھڑی ہو کر کے ترانے مصطفیٰ کا جزیات بیان نہیں کر سکتی ہے۔ ہمیں کہنے میں دو مسائل سیکھنے کا جہاں تک تعلق ہے صرف مردوں پہ واجب نہیں ہے بلکہ عورتوں پر بھی فرض ہے۔ حضرات اسی کے طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، ورنہ ایک سے ایک نخبہ کی جماعت ہے، ایک سے ایک نخبہ کی جماعت ہے، جب وہ نظامت کریں گے تو آپ کی جیب میں پیسہ نہ بھی ہو تو وہ قرضہ لکھوا دیں گے آپ کو۔ ایسی یہاں پہ نخبہ کی جماعت موجود ہیں، اور شورا حضرات کی جماعت کیا کہنا، ماشاءاللہ آپ سنیں گے مگر جی لگا کے روشی پڑی کی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈاکٹر اقبال کی فکر کہتی ہے کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا تھا۔ سمجھ رہے میری بات کو آپ لوگ؟ میں آپ کے گاؤں کا ہوں، اسی لیے مجھ کو اچھی طرح سے آپ سمجھتے ہیں، ذرا بلند آواز سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ شعر سنیں آپ، اور اسی پس منظر پہ اس جگہ میں لے جانا چاہتا ہوں کہ یہاں کے بعد میرے بعد حضرت علامہ مختار چترویدی کی وہ تحقیق ہوگی کہ شاید سن کے بھی پچھتائیں گے، نہ سنے کے وہ بھی پچھتائیں گے، اس لیے کہ چترویدی ہے اور پورے آن بان شان کے ساتھ وہ جلوہ بات ہو چکی ہیں، آپ ان کی تفسیر سنیں گے۔ ڈاکٹر اقبال کی فکر دیکھیں کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکلیں آسان، پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکلیں آسان، پڑھا کر۔ ڈاکٹر اقبال نے تیزی کے ساتھ مقطع کہا ہے، اقبال آ جائے گا تجھے جینے کا طریقہ، اقبال آ جائے گا تجھے جینے کا طریقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ چار فرد کا نام آپ بھی سن لیں۔ ایک وہ مولانا ہے جسے آپ اپنے محلے میں مولانا شاہد کے نام سے جانتے ہیں، کہ دیجئے سبحان اللہ۔ ایک وہ مولانا ہے جسے مولانا مشتاق احمد برہانی کے نام سے جانتے گئے، اور دوسرے مولانا میرے طرف ہے وہ مولانا شاہد صاحب ہیں، اور تیسرے وہ مولانا جو مولانا مختار صاحب ہے، کہ دیجئے سبحان اللہ۔ ان لوگوں نے اپنی کمائی سے اس جگہ زمین خریدا ہے جہاں پہ لڑکیوں کے مدرسے کی سنگ بنیاد آج ہی پڑھنے والی ہے، کہ دیجئے سبحان اللہ، اور ان سے کہیے سبحان اللہ۔ انہوں نے آپ سے چندے کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، ہمارے رات کے دلوں کے اندر غیرت ہونی چاہیے کہ انہوں نے آپ سے چندہ نہیں مانگا، انہیں 250 لوگوں کو کھانا کھلایا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ انہوں نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، وہ سارے انتظام و انسلام کی یہ چار فرد مل کر کے ایک زمین اس لیے خریدا کہ صرف اس مدرسے میں مولانا شاکر کی بیٹی اور پوتی نہیں رہی، بلکہ اس محلے کے تمام گھر کی بیٹیاں اور پوتیاں پڑھیں گی، تمام گھر کی بیٹیاں اور پوتیاں پڑھیں گی۔ انہوں نے کیسی آواز محسوس کی، انہوں نے کیسی آواز محسوس کی۔ میں آپ کو دوسرے طرف لے جا کے ایک بات بتاتا ہوں کہ وہ عالم ہے جنہیں دنیا مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے جانتی ہے۔ وہ جیل میں رہ کر کے انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے غبار خاطر۔ اس کتاب میں آپ لکھتے ہیں کہ اگر نائی کا بیٹا بھی اگر پڑھ جائے تو حکومت کا قلم چلائے گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک نوکر کا رکشہ چالک کا بھی بیٹا اگر ہاتھ میں قلم لے لے تو بڑے بڑے روزہ کی جماعتوں میں وہ حکومت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے کہ ڈاکٹر ابوالکلام آزاد نے پھر اسی تحریر کو لکھتے نیچے جانے کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ اپنے برادری کو مت چھاڑ،
उठाओ हाथों में कलम और हुकूमत तुम करोगे, कलम होगा तो। यही साजिशों के तहत आज हमारे बच्चे ना मदरसे में जा पाते हैं, ना आज हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ पाते हैं, क्योंकि उसके सारे नुकसानात होते गए। अगर हम तालीम से बहरे हैं तो वो इंसान यकीनन बहरा है, अगर आज हम तालीम से कोरे हैं तो यकीनन वो इंसान कोरा है, आज तालीम से यकीनन वो लूल्हा और लंगड़ा है तो यकीनन वो इंसान लूल्हा और लंगड़ा है। इसलिए कि जिस इंसान के अंदर तालीम आ जाए उसका लिबास अच्छा हो जाता है, उसकी जिंदगियां अच्छी हो जाती है, उसके तहजीब अच्छे हो जाते हैं, उसकी फिक्र बुलंद हो जाती है, उसकी इबादत अच्छे हो जाते हैं, उसके खान पान रहन सहन का सारे मामला सुधर जाते हैं। इसलिए कि इंसान इल्म को बुलंदी देता है, इल्म इंसान को उरूज देता है, इल्म इंसान को तरक्की देता है, इल्म इंसान को रास्ता बताता है, इल्म इंसान को अच्छे रास्तों की तरफ आगे बढ़ाता है। इल्म के बगैर इंसान लूल्हा है, लंगड़ा है, गंदा है। इसलिए कि इल्म वो भी है जो बम बनाता है, इल्म वो भी है जो बारूद चलाता है, इल्म वो भी है जो दंगा कराता है, इल्म वो भी है जो फसाद कराता है। मगर वो इल्म तुम्हें मुबारक है जो तुम फसाद कराता है, हमें वो इल्म मुबारक है जो हमें अमल की दावत देता है। वज़ीरान मिल्लत इस्लामिया, आज किसी का बच्चा या किसी की बच्ची आलिमा बन जाए तो खुदा की कसम उनकी तमाम आने वाली नस्लें आलिमा अगर न भी बने तो इल्म से मोहब्बत करने वाली बन जाती है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। इल्म से मोहब्बत करने वाली बनती है। और इल्म से कौन सा इंसान मोहब्बत करता है? मेरे पैगंबर फरमाते हैं, इल्म हासिल करो या इल्म हासिल करने वालों के साथ रहो या फिर इल्म हासिल करने वालों से मोहब्बत करो। तो सुभान अल्लाह। तो जब ये मोहब्बत करने की फिक्र आएगी, इसी के लिए तो मेरे पैगंबर ने बख्शिश की जमानत दी है। इसलिए याद रखें मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर वो इंसान आलिम है तो इस मनसब पे बैठने का लायक है। वो इंसान अगर इस शोबे हयात पर अपनी फिक्र के कार्य को तैयार किया है तो यकीनन वो इस काबिल है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। वरना इल्म तो ऐसे हैं कि आज हमारे पड़ोस की औरतें खुद अपने गिरबान में झांके और गिरबान में झांकने के साथ साथ मोहल्ले के मर्द भी गौर करें हम कैसी कैसी गालियां बकते हैं। कभी आपने गौर किया कि हम कुफ्र तो नहीं बक रहे हैं? कभी आपने गौर किया है कि हम क्या क्या बक रहे हैं? मुश्किल हो कि अगर पड़ोस की बच्चियां अगर आलिमा बन जाती है, पड़ोस की बच्चियां शानदार कुरान पढ़ने वाली अगर बन जाती है तो हमें रात को चाहिए कि हम चढ़ बढ़ के हिस्सा ले लें। चढ़ बढ़ के इसलिए हिस्सा ले लें कि अब वहां पे मौलाना मुश्ताक की बेटी नहीं, मौलाना शाकिर और मौलाना शाहिद और मौलाना मुख्तार की बेटी नहीं, बल्कि हम सबकी बेटी पढ़ेगी। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हम सबकी बेटी पढ़ेगी और जब हम सबकी बेटी पढ़ेगी मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो जब मेरी बेटी जो कभी आलम ये था अली के आगे अगर बढ़ने के बाद अगर वो कुरान शुरू भी कर लेती थी तो अगर कुरान उससे सुना जाए तो वो कुरान सही नहीं पढ़ पाती थी। वो कुरान पढ़ना तो दूर, कभी वो कुरान समझने की ताकत भी नहीं रख पाती थी। अब मुझे कह लेने दो कि अब इन बच्चों के मदरसे तुमने बहुत देखे हैं, मदरसे की बच्चियां अनेक हो चुके हैं। अब बच्चों के मदरसे की जरूरत नहीं है, अब बच्चियों को अच्छी तरतीब दे दिया जाए, अब बच्चों को अच्छी तरबियत दे दिया जाए, अब बच्चियों को अच्छे कल्चर की तरह से वाकिफ किया जाए। अब बच्चियों को अब वो चीजें हाथ में न दिया जाए बल्कि सीरत फातिमा का कल्चर दे दिया जाए, सीरत फातिमा की हया दे दिया जाए, सीरत फातिमा का आइडिया दे दिया जाए, आइडिया बना दिया जाए। तो यकीनन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो फातिमा तो ना बन सकती है मगर फख्र से कनीज फातिमा तो हो सकती है, फख्र के साथ कनीज फातिमा का ऐलान तो कर सकती है। अब जब ये सारी चीजें उसके अंदर आए तो पर्दा वो महसूस करेगी, पर्दे का ख्याल वो करेगी, निजासत का मामला वो समझेगी, पाकी और नापाकी का मसला वो समझेगी। आज हालत तो ये है कि आज मेरे नौजवान बच्चे नहीं समझते हैं तो बच्चियां कैसे समझेगी? तो लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसी फिक्र को समझने के बाद हजरत मौलाना मुश्ताक और मौलाना शाकिर साहब से मिला ने एक जमीन खरीदी है जिसकी संगे बुनियाद अभी कुछ देर पहले पड़ जाए या जलसे के बाद दुआ के बाद हजरत अल्लामा सैफुद्दीन अस्तर डायरेक्टर पैखाने तहरीक, जिनके चैनल इतनी तेजी के साथ चल रहा है कि स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के पढ़ने वाले बच्चे भी 2-3 घंटे नहीं बल्कि 10-10 मिनट का टाइम लेकर
کر کے علم سیکھتے ہیں، نماز کا ترتیب سیکھتے ہیں، نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں، آداب غسل سیکھتے ہیں، جینے کا آداب سیکھتے ہیں۔ ان طرز عمل میں سیکھنے کے بعد بلکہ ایک شعبہ یہ بھی چلتا ہے کہ کیسے بدعقیدوں کو چیلنجز کا مقابلہ کیا جائے، وہ بھی وہ سیکھتے ہیں۔ سیکھنے کے بعد جب سلفی کا بیٹا کالج میں ہوتا ہے، وہابی کا بیٹا جب کالج میں ہوتا ہے، اور دیوبندیوں کا بیٹا جب کالج میں ہوتا ہے، تو پیغام تحریک کے ڈائریکٹر کے بھائی مسئلے کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والا بچہ ایسے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتا ہے، اور وہ یہ کہہ اٹھتا ہے کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ حضرات، نہانے کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے، ہماری ماں بہنوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے لیے بھی نہانے میں کچھ فرائض ہے، عورتوں کے لیے بھی فرائض ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب اس کو کون بتائے گا؟ اب اسے کون بتائے گا؟ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ ناپاک بھی ہو جاتی ہے، اسے پاکی حاصل کرنے کا مسئلہ کون بتائے گا؟ اس لیے یاد رکھیں، یہ جامعہ حضرت آمنہ کی سنگ بنیاد پڑھنے کے بعد نہ جانے کن کن کی زناؤں سے رابطہ چل رہا ہے کہ ایک اچھی سچی نیک سیرت معلمہ کی تلاش ہے۔ وہ معلمہ ہمارے گھر کی بچیوں کو پڑھائے گی، کہہ دیجیے سبحان اللہ، ہمارے گھر کی بیٹیوں کو پڑھائے گی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم سب خوشی کے گیت گانے چاہیے کہ ماہ ربیع النور شریف کا یہ مہینہ آیا نہیں کہ علامہ مشتاق شاکر کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ملا کہ روز یہ سنتے تھے آج خیرات بتا ہے بچے لے لو، آج وہ بت رہا ہے کہ بچیاں لے گی، سبحان اللہ، بچیاں لے گی۔ اس لیے کہ لڑکوں کے مدرسے تم نے بہت دیکھا ہے، اب لڑکیوں کے مدرسہ دیکھو جس کو کھانا بھی یہ لوگ دیں گے، کہہ دو سبحان اللہ، جس کا رہنے کا ٹھکانہ بھی یہ کریں گے، کھیلنے کی جگہ یہ دستیاب کریں گے، ساری حفاظت کا ذمہ ان کے سر ہے، اور یہ ساری چیزوں کی حفاظت کر کے بھی آپ کی بچی کی عالمہ بنائیں گے، حافظہ بنائیں گے۔ تو آپ انہیں دل سے مبارکباد دیجئے، اس قدر دل سے مبارکباد دیجئے کہ ہماری آپ کی سب کی عمریں انہیں لگ جائے کہ یہ زندہ ہے، تاکہ ادارے کی ترقی ہو جائے، اور ملک کی عمارت دنیا کو ہم بتا سکتے ہیں۔ اے دنیا والوں سنیں، تم کالج و یونیورسٹی بناؤ، ہم کو بچیوں کے لیے وہ مدرسہ بنائیں گے جو مدرسہ جنت جانے کا پتہ بتائے گا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا وسلم صلاۃ محمد وعلى آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، اتنا وقت نہیں کہ آپ کو میں اور کچھ بول سکوں، مگر ہاں اتنی بات ضرور بتا رہا ہوں آپ کو، یہ سن لیں۔ اس کو دیکھ رہے ہیں کس کلر سے اس کو دیوتن کیا گیا ہے، یہ آپ سب کی امانت ہے۔ شاید وہ ضلع پریشد ہے جو ہمارے پنچایت کے ہیں وہ چلے گئے، کیونکہ ایک پنچایت کا ذکر ہمارے نفیس صاحب کیے تھے، دوسرے پنچایت کے ضلع پریشد کا ذکر نہیں ہوا، اس لیے وہ چلے گئے۔ اگر میری آواز سن رہے ہوں گے تو چھوٹا استنجا کے لیے گئے ہوں گے تو وہ آ جائیں گے، اور بڑا استنجا کے لیے گئے ہوں گے تو دقت ہوگا۔ زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ حضرات، دیکھ رہے ہیں آپ، اس کام کے لیے میں نہیں آیا ہوں، اس کام کے لیے بڑی آن شان کے ساتھ علامہ چدروی بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ لاک ڈاؤن ہے، کہنے میں بھی حیا آتی ہے، مگر ایسا نہ کریں گے آپ کہ یہاں سے بھاگ جائیں، ایسا نہ کریں گے کہ آپ یہاں سے بھاگ جائیں۔ کیا میرے گاؤں میں 10-20 آدمی 50 آدمی مل کر کے جتنے لوگوں کو کھانے کا انتظام کیا، کیا یہ بھی ہم انتظام کرنے کے قائل نہیں؟ ہم یہ بھی انتظام نہیں کر سکتے؟ اگر ضمیر میں زندگی ہوگی اور بچیوں کی مستقبل کے کھیلتے ہوئے آنگن کی وہ انگڑائیاں ابھی جب محسوس کریں گے تو وہ منٹوں کو کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ لہذا میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسی علم کی طرف ہمیں بڑھنا ہے جس علم کی طرف صحابہ بھی بڑھا کرتے تھے، اور میرے پیغمبر کی تربیت و تعلیم یہی تھی، بلکہ دنیا کا ہر قلم کار جب علم کو اپنایا ہے تو علم ان کا سر چڑھ کر کے بولتا رہا، اور علم ہی ایک ایسا جادو ہے کہ ہر سماج میں چلتا ہے، ہر طبقے میں چلتا ہے، ہر سوسائٹی میں چلتا ہے، ہر محاذ میں چلتا ہے، کیونکہ انسان
सब चीज से करीब हो जाओ मगर इल्म से करीब मत होना। अगर इल्म से करीब हो गया तो फिर हाल तुम्हारा यही होगा और तुम यही हाल सोच सकते होगे कि चले तो कैसे चले, कभी बोले तो कैसे बोले, समझे तो हम कैसे समझे। इसलिए कि इंसान को इतना इल्म होना जरूरी है जिससे वो सही तरीके से नमाज पढ़ ले, सही तरीके से रोजा रख ले और सही तरीके से पाक साफ रह ले। इतना इल्म का होना जरूरी है। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसी पसे मंजर को खातिर खाह रखते हुए आज इसी कुंडा टाड़ और दुल्हों की सरहद पे बल्कि बनगढ़ी की सरहद में बैठ करके आज यही अज़ के साथ इरादा कर ले और मुकम्मल ये इरादा कर ले कि मौलाना शाकिर और मौलाना मुश्ताक और मौलाना शाहिद और मौलाना मुख्तार साहब आप तनहा महसूस न करें बल्कि ये पूरा गांव आपके शाना बशाना चल जाएगा और जब जब जरूरत पड़ेगी आप हमें आवाज देंगे, हम आपका साथ रहेंगे।